بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الامین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریز جو ہے وہ فیاض مدثر مبین خود لکھتے ہیں، خود اس کا ٹیکسٹ تیار کرتے ہیں اور خود آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے 40واں ایپیسوڈ پیش کریں گے، جو مئی 1950 کے ان مشہور واقعات پر مشتمل ہے جو کہ پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ فیاض مدثر مبین بحیثیت پروفیشن میکینیکل انجینئر اور ڈیسیلینیشن ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جمہور پاکستان کے طالب علم ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو سرکولیٹ کریں اور اپنے کمنٹس فیاض مدثر مبین کو جمع کرائیں اور ان کو بھیجیں، ان سے آگاہ کریں تاکہ اس مقدس پروگرام کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے 40واں ایپیسوڈ ہے جو پاکستان کے ان اہم واقعات پر مشتمل ہے جو کہ مئی 1950 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ مئی 1950 کا سب سے مشہور اہم واقعہ قائد ملت لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے جو آپ نے امریکہ میں کیا تھا۔ 1950 میں امریکہ کے صدر ٹرومین نے پاکستان کی وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو امریکہ کا دورہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ دعوت 10 دسمبر 1949 کو منظور کر لی تھی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ 3 مئی سے شروع ہوا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کراچی سے 3 مئی کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی کمرشل ایئر لائن سے آپ لندن پہنچیں، اور ایک عام مسافر کی طرح آپ نے کراچی سے لندن سفر کیا۔ جب امریکی صدر ہنری ایس ٹرومین کو یہ معلوم ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان ایک کمرشل فلائٹ سے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے اعزاز میں، ان کی تکریم میں، ان کی تعظیم میں اپنا خصوصی طیارہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس 1 کہلاتا ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے لندن بھیجا تاکہ وزیر اعظم پاکستان کو لے کے آ سکیں۔ چنانچہ 3 مئی 1950 کو وزیر اعظم پاکستان امریکی صدر کے مخصوص طیارے سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے، اور اس آپ کے دورے میں آپ کے ساتھ صرف آپ کی اہلیہ تھیں، اور آپ کے پرسنل سیکرٹری لیاقت علی خان کے پرسنل سیکرٹری نواب صدیق علی خان موجود تھے۔ آج کے دور میں جب وزیر اعظم پاکستان سفر کرتے ہیں تو سینکڑوں افراد ان کے ساتھ جاتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، اور یہ وزیر اعظم جو کہ دونوں حصوں کا وزیر اعظم تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا وزیر اعظم، یہ صرف 2 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے واشنگٹن ڈی سی پہنچا ہے۔ اس میں ایک وہ خود تھے، ایک ان کی اہلیہ تھیں، اور ایک ان کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ اور آپ دیکھیے ان کی تعظیم اور تکریم کس طرح کی گئی، جو کہ آج مفقود اور بالکل ممکن ہی نہیں ہے آج کے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، کہ جب وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی کے ایئرپورٹ پر اترے تو امریکہ کے صدر ہیری ایس ٹرومین خود بذات خود، امریکہ کے نائب صدر اور امریکہ کی پوری کیبنٹ واشنگٹن ڈی سی کے ایئرپورٹ پر موجود تھی اور ان کا استقبال کر رہی تھی۔ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ امریکہ کے دارالحکومت نے 9 بڑے شہروں کا دورہ کیا، جس میں کیمبرج، شکاگو، کینسس سٹی، نیو یارک اور لاس اینجلس اور نیو اورلینز شامل تھے۔ ہر جگہ پاکستانی وزیر اعظم کا پرجوش استقبال کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ہر جگہ اور سادہ اور پروقار الفاظ میں پاکستان کی امنگوں اور اس کی آبجیکٹیوز کا اور مقاصد کا اور اہداف کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کا یہ سرکاری دورہ 28 مئی 1950 تک جاری رہا۔
6 मई को 4 मई को अमेरिकन ने कांग्रेस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब किया। इस ख़िताब में आपने पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की अफादियत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल अरेना में उसकी अहमियत है और उसका रोल है जो आने वाले वक्तों में साबित हुआ, वो आपने पेश किया। 6 मई को कायद मिलत लियाक़त अली ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए कश्मीर सर ओवन डेक्सन से मुलाकात की और उनसे ये दरख्वास्त की कि कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द हल करने की पूरी कोशिश करें। 7 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री दी गई। आपके जब डिग्री दी गई तो आपने के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज से प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इंट्रोडक्शन कराया और आपको बताया कि आप दुनिया के बहुत बड़े सरबराह और बहुत बड़े सियासी कायद हैं। इसके साथ साथ 7 मई के बाद 13 मई को भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर ऑफ लॉज की एजाज़ी डिग्री दी गई। इस तरह ये सफ़र उनका मुकम्मल हुआ और वापस तशरीफ़ लेके आए वो पाकिस्तान। 15 मई 1950 को सूबा सरहद की रियासतों और कबायली जरगे ने पेशावर यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की कि अब कबायली इलाक़ों और उसकी जो रियासतें हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से इलाक़ कर दिया जाए ताकि BSc और BA की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी दे दिया करे, क्योंकि उस वक़्त सूबा सरहद की यूनिवर्सिटी जो है वो इनिशियल स्टेज में थी। 20 मई 1950 को अजीब व गरीब स्टेटमेंट आया भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से और उन्हें एक अजीब सियासी खलाबाजी खाई और उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर की तक़सीम के लिए तैयार है, जो कि वो कभी भी उन्होंने इस बात को मंजूर नहीं किया और हमेशा वो ये कहते रहे कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है। हालांकि कश्मीर की जो डिवीज़न है या कश्मीर का जो इंक्लूजन है पाकिस्तान में वो नेचुरल था, इसलिए कि जो फार्मूला बरसग़ीर की तक़सीम का और हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान की आज़ाद रियासतों का क़याम का सबब था, वो ये था कि जो इलाक़े मुस्लिम इलाक़े हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जो हिंदू इलाक़े हैं वो हिंदुओं को दी जाएंगे। और इसके बाद कायद मिलत लियाक़त अली ने अपने हर ख़िताब में कहा कि कश्मीर इज़ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान कश्मीर के लिए है। 26 मई को यूपी के यानी यूनाइटेड प्रोविंस के मुस्लिम लीगी लीडर ज़हीर हुसैन लारी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर अपना सियासी किरदार अदा करना शुरू कर दिया। 27 मई 1950 को ख्वाजा हसन निज़ामी एक माह के लिए कराची तशरीफ़ लाए। ख्वाजा हसन निज़ामी एक बहुत मशहूर और बड़े ही मौसर उर्दू के अदीब हैं और उनका उम्मत मुसलमा पे बहुत बड़ा एहसान है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो शायद लोगों को पता ना हो इस बारे में कि ख्वाजा हसन निज़ामी वो शख्स हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ गदर कहते हैं, उसमें जो वाक़यात पेश हुए और जब शहज़ादे लाल किले से बाहर निकले और शहज़ादियाँ नंगे पैर वो लाल किले से जो है जंगलों में मारी फिरी, तो आपने अपनी ज़ाती कोशिश से उन तमाम शहज़ादियों और शहज़ादों को उससे कांटेक्ट किया जो दिल्ली में इधर उधर फिर रहे थे और शहज़ादों से कांटेक्ट किया और उनकी दास्तान लिखी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है बेगमात के आंसू, जो वाकई आंसू हैं हकीकत में, यानी रोने का मुकाम है उसको पढ़ने के लिए, तो वो बेगमात के आंसू हैं। और दूसरी किताब है गदर के अफसाने। आप लोगों से मेरे जो जिसको ये पैगाम पहुंचता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये दोनों किताबें गदर के अफसाने और बेगमात के आंसू ज़रूर पढ़ें और देखें कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कौम जब मुश्किल वक्त आता है। इसलिए हर कदम, हर लहजा, हर लम्हा हमें वॉच करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरह
اپنی سیاست کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنے ملک کو، اپنے جغرافی کو، اپنے صوبے کو کہاں بھیج رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو 1971 کا واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ خواجہ حسن نظامی واقعی ان کا احسان ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا اہم کام کیا، اور انہوں نے یہ کتاب، یہ جو ہے داستانیں بیگمات کی اور شہزادیوں کی وہ رقم کر دی۔ وہ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں ہر بک اسٹور پہ اویلیبل ہے، آپ لوگ خرید سکتے ہیں اس کو۔ 30 جولائی کو ایک مشہور واقعہ ہوا کہ سردار ابراہیم کی جگہ کرنل علی انور شاہ کو آزاد کشمیر کا صدر مقرر کیا گیا۔ 8 مئی 1950 میں پھر سندھ کی سیاست میں ہلچل مچی، اور اس میں اس کے ہوا یہ سبب کہ 3 مئی 1950 کو سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون کو آسٹریلیا میں ہائی کمشنر مقرر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 مئی کو 1950 کو قاضی فضل اللہ کو متفقہ طور پر سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ چن لیا گیا۔ انہوں نے اسی روز اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے اور بڑی توجہ کی بات ہے کہ قیام پاکستان کے بعد صرف 2 سال 8 ماہ گزرے تھے کہ سندھ میں 6 حکومتیں بدل چکی تھیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سندھ کے صوبے پر رحم فرمائے، اور سندھ کے سیاستدانوں کو عقل اور فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اس جو حکومت بنی تھی 3 مئی 1950 کو، اس کے جو چیف منسٹر تھے وہ قاضی فضل اللہ تھے، اور جو باقی وزیر تھے وہ میر غلام علی تالپور، سید میران شاہ اور آغا غلام نبی پٹھان تھے۔ یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے میں نے، جو مئی 1950 کے واقعات ہیں، اور یہ قلم بند کیے میں نے اور اکٹھے کیے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان کو پڑھیے، اپنے دوستوں کو، اپنے باپ کو، اپنے فیلوز کو، اپنے جو افیلیٹس ہیں ان کو، اور اسٹوڈنٹس کو، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو، اور جو آپ کی میلنگ لسٹ ہے ان کو آپ بھیجیں، تاکہ ہمیں پاکستان کی اہمیت کا اور پاکستان کی تاریخ کا اندازہ ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور اس کے سیاستدانوں کو عقل اور شعور اور فہم اور ادراک عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔